काबिल सद एहतराम अजीज भाइयों, वो चंद एक असबाब जिनकी वजह से रिस्क रोजी में बरकत नसीब हों, उन्हीं का सिलसिला शुरू फरमाया है। आज के जुमअतुल मुबारक में एक आध बात को बयान करेंगे। जिंदगी रही तो फिर आइंदा जुमे को भी इसी मौजू पे बात चलेगी। आज हर आदमी ये चाहता है कि मेरी रिस्क रोजी में बरकत हो। हर मर्द की, हर औरत की, हर जवान की, हर बूढ़े की ये चाहत कि मेरी नेमतें में बरकतें हों, रिस्क रोजी में बरकत हो, सेहत में बरकत हो, इज्जत में बरकत हो, माल जान में बरकत हो। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन से असबाब बयान किए हैं जिनको अगर हम अपना लें तो वो बरकत हम सबको नसीब हो जाएं। बरकत का ज़माना हमने नहीं देखा, हजरत साहब किराम ने बरकत का ज़माना देखा है। तो बरकतों का ज़माना बड़ा मुबारक ज़माना, हमें भी अल्लाह वो बरकत नसीब फरमाए। याद रखिए, बरकत के दो माने हैं। एक है कि माल जान इज्जत आबरू बढ़ जाए, इसका नाम भी बरकत है। एक बरकत का माना है चीज थोड़ी ही थोड़ी रहे, लेकिन उस थोड़ी चीज के अंदर कोई नक्स पैदा ना हो, वो जरूरत पूरी करती रहे, वो देर तक चलती रहे, उस थोड़ी चीज के अंदर काम पूरा हो जाए, ये भी एक बरकत है। तो पहले नंबर पे मैं चंद वो बातें बयान करता हूं कि जिनमें चीजें तो बज़ाहिर थोड़ी थी, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने बरकत अता कर दी, बरकत अता की। जो मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका पढ़ी है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकू, अगर ईमान कश बस्ती वाले, अगर इस बस्ती के लोग ईमान ले आते, वत्तकू और तकवा इख्तियार करते, तो मैं क्या करता, लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समा, मैं इनके ऊपर आसमान की बरकतों के दरवाजे खोलता, वल अर्ज और जमीन की भी बरकत के दरवाजे खोलता मैं। वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम, लेकिन इन्होंने जुठलाया, बस जिसकी बदौलत हमने इनको पकड़ा, बिमा कानू यक्सिबून, इसी वजह से कि ये जो दुनिया में किया करते थे। तो मेरे अजीजों, आसमान से बरकतों के, जमीन से बरकतों के दरवाजे खुलेंगे। दो बातों को अल्लाह ताला ने बयान किया। नंबर एक, आमनु, ईमान लाएं। नंबर दो, वत्तकू, तकवा इख्तियार करें। इन दो बातों पे आसमान और जमीन के दरवाजे खुलेंगे। याद रखें, अल्लाह ताला की जात अगर आसमान से बरकत की खिड़की भी खोल दे तो वो भी बहुत बढ़िया है। ऐसा है ना जी, है। यहाँ तो अल्लाह फरमा रहे आसमां से दरवाजे, अबवाब समा। हाजी, एक दरवाजा भी नहीं, लफताना अलैहिम अबवाब समा, यूनी का बाब समा, एक दरवाजा खुलेगा, यूनी का दरवाजा एक खुलेगा, बल्कि फरमाया लफताना अलैहिम बरकात मिनस समाए वल अर्द, हम इन पर दरमियान जमीन और आसमान के दरवाजे खोलेंगे, जमीन और आसमान के दरवाजे। तो अल्लाह की जात अगर खिड़की खोल देती तो ये भी बहुत बड़ी बरकत थी, और अगर खिड़की की जगह पे रोशनदार खुल जाता तो वो भी बहुत कुछ था। अल्लाह का रोशनदार खुल रहा है ना, अल्लाह का। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे, हम इन पर दरवाजे खोलेंगे, आसमान से भी बरकतें उतरेंगी, जमीन भी बरकत देगी, जमीन भी बरकत देगी, आसमान से भी बरकतें उतरेंगी, जमीन से भी बरकत होगी। ये किस पर होगी? ईमान और तकवे पर, ईमान और तकवा। अब वो दो चार बातें कि जो हमने अपने बड़ों से देखी और बड़ों के अंदर ईमान और तकवा था, तो अल्लाह ताला की जात ने कैसे बरकत उतारी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो खुशकिस्मत सहाबी हैं जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म हासिल करते थे और अपने आप को इल्म के हुसूल के लिए वक्फ कर दिया था। यानी यूं कह सकते हैं नबी के जमाने का तालिब इल्म ये था। और इसके साथ के और भी 70 सहाबा जो सुफे के ऊपर मस्जिद नबवी के अंदर रोज़े रसूल की पिछली साइड पे
पाँव वाली साइड पे आज भी वो जगह थोड़ी सी नुमाया करके बनाई हुई है, जहां ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इल्म हासिल करने वाले सहाबा, तालिब इल्म सहाबा, ये वहां रहा करते थे। 70 से कुछ ज़ायद, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते थे। जैसे आजकल भी मदारस में कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया, पढ़ते रहते हैं, कम होते हैं, इस तरह से तालिब इल्म। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शौक और ज़ौक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हर वक्त ही मेरे दरवाजे पे बैठा रहता है, मस्जिद नबी में रहता है, मेरी मजलिस में रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अतर ने महसूस किया कि ये मेरे फरामीन का आशिक है। और सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने ये अहद कर लिया था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनना है, उसे याद करना है और उसे आगे पहुंचाना है। बस इसके अलावा मेरा चौथा कोई काम नहीं। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 याद करना, नंबर 3 उसी बात को आगे पहुंचाना। मैंने दुनिया का कोई काम नहीं करना, दुनिया का कोई काम नहीं करना। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत भी थोड़े वक्त इन्होंने उठाई है, थोड़े वक्त में तकरीबन को 4 साल के लगभग बनती है, लेकिन सारे सहाबा से सबसे ज्यादा रिवायात बयान करने वाले यही हैं, सबसे ज्यादा रिवायात बयान करने वाले। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कदर इनका ज़ौक़ और शौक देखा तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अतर ने इनको एक तोहफा दिया। तोहफा नबी का दिया हुआ इनाम से भरा तोहफा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक थैली के अंदर 7 अजवा खजूरें दी, 7 अजवा खजूरें थैली के अंदर। और साथ ही का अबू हुरैरा खाता भी रहे खिलाता भी रहे। 7 अजवा खजूरें एक थैली के अंदर डाल के दी, कहा अबू हुरैरा खाता भी रहे खिलाता भी रहे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो 2.5-3 साल का जमाना था, क्योंकि मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि इन्होंने थोड़ा वक्त सोहबत पाई है, थोड़ा वक्त। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 2.5-3 साल का जमाना था, उसके अंदर भी इन्होंने खाई भी सही खिलाई भी सही। यूं मुट्ठी डालते से, यूं मुट्ठी डालते थैली के अंदर से खजूरें निकालते, इसे भी दे रहे, उसे भी दे रहे, उसे भी दे रहे, जो आ रहा है उसे खिला रहे, खुद भी खा रहे हैं, दिन में भी, शाम में भी, रात में भी, जब भी भूख लगती है खा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 2-2.5 साल 3 साल जो जमाना वक्त था, वो इन्होंने खजूरें इस्तेमाल की। जनाब हजरत अब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का तकरीबन 2 साल जमाना, थोड़ा सा ऊपर, वो जमाना भी खजूरें इस्तेमाल हुई। जनाब सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का 11 साल 11 माह 10 दिन का जमाना, तकरीबन तारीख इतनी बनती है हजरत उमर के जमाने की, वो भी इन्होंने उसके अंदर जो है खजूरें इस्तेमाल की। जनाब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का 12 साल जमाना खिलाफत आया, 12 साल जमाना खिलाफत, तकरीबन लगभग ये जो है 20 साल के ऊपर नीचे का जमाना बनता है। हाँ जी, तो इस सारे जमाने के अंदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी अंदाजा लगाया 2-2.5 साल, हजरत अबू बकर के भी 2-2.5 साल, तो 4 साल 4.5 साल ये बन गए। 11 साल 11 माह हजरत उमर के, 12 साल तकरीबन वो बन गए। हजरत उमर का भी, हजरत उस्मान के भी 12 साल वो बन गए, तो 24-4 28 साल तकरीबन बनते हैं। अंदाजा ये है इस 28 साल 30 साल जमाने के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 7 खजूरें खुद भी खाई, दूसरों को भी खिलाई, और जब हिसाब लगाया गया तो पता चला ये तकरीबन 200 वसक खजूरें खाई गई। और 200 वसक का आजकल के हमारे पैमाने के हिसाब से लगाया जाए तो 1050 मन खजूरें इस्तेमाल हुई। और कुल कितनी थी? 7 दाने कितने थे? 7। 1050 मन के करीब खजूरें खाई गई और टोटल थी कितनी? 7 दाने। इसका नाम है बरकत। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समा। बरकात, अल्लाह ने बरकत के नहीं, बरकात, बरकात, बरकतों के दरवाजे, बरकतों जमा बरकात, बरकतों के दरवाजे खोलेंगे, बरकत के नहीं खोलेंगे, बरकात के खोलेंगे। तो अर्ज किया कि 7 खजूरें 1050 मन के लगभग बन गई जो खाई और इस्तेमाल की। जमाने खत्म होते रहे, खजूरें खत्म नहीं। अल्लाह, जमाने खत्म हुए, खजूरें नहीं खत्म हुई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला शहीद हुए
ان کی شہادت کے موقع پہ وہ میری تھیلی گم ہو گئی. دنیا کو ایک غم تھا, مجھے دو غم تھے. شہادت کا خوفناک واقعہ, اچانک ایسا مظلومانہ واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے میری تھیلی گم ہو گئی, میری تھیلی گم ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے دو غم تھے کہ میری اس قدر مبارک بھری تھیلی وہ گم ہو گئی. تو میرے عزیز دوستوں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 1050 من کے لگ بھگ کھجوریں کھائی گئی, جبکہ تعداد اور عدد کل ٹوٹل 7 کھجوریں تھیں. اس کا نام ہے برکت, اس کا نام ہے برکت. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے تحفے میں دی تھی, تحفے میں, تو اللہ نے میرے لیے اتنی برکت ڈالی. بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے غزوہ خندق کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر تقریباً 1000 کے لگ بھگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین خندق کی کھدائی کے اندر مصروف تھے. خندق کی کھدائی میں حضرات صحابہ کرام کے اوپر بھوک کے آثار, اللہ کے نبی کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار. یہ وہ موقع ہے جس موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر باندھے, 2 پتھر. یہ وہ موقع ہے غزوہ خندق کا موقع. حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. میں گھر گیا, میں نے جا کے گھر والی سے کہا کہ کچھ چیز ہے کوئی گھر میں بنانے کی, پکانے کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگی ہے. تو اہلیہ نے کہا بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں, ان جو کو ہم پیس کر آٹا بنا لیں گے, بکری کے بچے کو ذبح کر کے تھوڑا سا ہانڈی کے اندر سالن بنا لیں گے. آپ ایسا کریں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کہیں کہ آپ بھی تشریف لیں, اپنے ساتھ جو قریب صحابہ ہیں کچھ چند ان کو بھی لے آئے, تھوڑا سا کھانے کا انتظام ہے, تھوڑا سا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی نے بات بتائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے, میں چل رہا ہوں آپ کے گھر کی طرف, آپ ان خندق والے ساروں کو بلا لو, سب کو بلا لو, سب کو آواز دے دی. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی, ساتھ ہی آگے چل دیے. جلدی جا کر اہلیہ کو بتاؤں کہ واقعہ تو یوں ہو گیا کہ ہم نے تو اندازہ لگایا تھا تھوڑے کا, اللہ کے نبی کی طرف سے سارے صحابہ جتنے موجود تھے سارے خندق والے آ رہے ہیں, سبھی آ رہے ہیں. اب جا کے گھر والی کو بتایا کہ میں نے تو ایسے ہی جا کر کہا, آپ نے بتایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ بھئی چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, تھوڑے سے چند جو ہیں بس وہ آ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ہاں میں نے بتایا ہے. انہوں نے فرمایا پھر پرواہ نہیں ہے, پریشان نہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے گھر آ کر جابر سے کہا دیکھو جابر بات یہ ہے, ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں, اور آٹا جو والا جو ہے اس کو تندور کے اندر لگانا نہ شروع کرنا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پکی ہوئی ہانڈی کے اوپر جا کر لعاب مبارک ڈالا, اور اس جو والے آٹے کے اندر بھی لعاب ڈالا, اور اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ سے کہا کہ پڑوس سے کوئی خاتون بلوا لو جو آپ کے ساتھ آ کر روٹیاں پکوائے, روٹیاں پکاؤ, اور جابر سے کہا کہ آپ صحابہ کو کھلاؤ. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سالن بھر بھر کے ڈال کے دے رہے ہیں, صحابہ کھا رہے ہیں, روٹیاں پک رہی ہیں, آ رہی ہیں اور کھائی جا رہی ہیں. ادھر سے سالن بھی بٹ رہا ہے اور ادھر سے روٹیاں بھی بٹ رہی ہیں. تقریباً 1000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیر ہو کر کھانا کھا کر گئے. یہ وہ برکت تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمائی. تو میں نے عرض کیا اللہ کے میرے عزیز دوستو, قرآن مجید فرقان حمید وہ ایسا معجزاتی کلام ہے, خود قرآن بھی معجزہ, قرآن کی ایک ایک آیت بھی معجزہ, ایک ایک آیت. ہم کسی ایک آیت کو بھی لے کر بیٹھے ایسے پتہ چلتا ہے یہ آج کے موقع کے لیے, یہ آج ہمارے کے لیے, آج کے ہی ہمارے زمانے کے لیے. قرآن کہہ رہے ولو ان آل القری آمنوا, اگر اس بستی والے ایمان لاتے, ایمان لے آتے, واتقوا, اور تقوی بھی اختیار کرتے. تقوی کسے سے میں کہتے ہیں, تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اوامر کو بجا لانا, نواہی سے بچنا. اوامر کو بجا لانا, جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا, حقوق اللہ سے ہوں یا حقوق العباد سے, ان کو بجا لانا.
اور نواہی سے بچنا، جن جن چیزوں سے منع کیا، خواہ وہ حقوق اللہ سے ہوں یا حقوق العباد سے، ان سے بچنا۔ اکیلے میں ہو تو بچنا، سب کے سامنے ہو تو بچنا۔ ہاں جی، جیسے روزے کے ساتھ آدمی ہوتا نا، روزے کے ساتھ اکیلا بھی بیٹھا ہو تو کچھ نہیں کھاتا پیتا، اکیلا بھی بیٹھا ہو تو بد نظری نہیں کرتا، اکیلا بھی بیٹھا ہو تو گندا موبائل کے اوپر ہاں جی گندگی نہیں دیکھتا کہ روزہ ہے میرا روزہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری، اس کی بدولت کیا کروں گا؟ زمین و آسمان کے دروازے کھولوں گا، برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایمان اور تقوی پر اللہ کی طرف سے رزق و روزی کی برکات کے وعدے ہیں، ایمان اور تقوی پر۔ آج میری آپ کی زندگی سے تقوی نکل چکا ہے، میرے آپ کی زندگی سے گناہ ہم ڈٹ کے کر رہے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل چل رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، ساری سے رات گناہ کے اندر، دن رات گناہ کے اندر، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، رشوت کی، سود کی، جناب زنا کی، گانے بجانے کی، ہر طرف سے ہر گناہ کے اندر آگے سے آگے۔ تو تقوی نہیں، جس کی بدولت پریشانیاں، رزق و روزی میں برکت نہیں، رزق و روزی میں برکت ختم ہو گئی، بہت کچھ آنے کے باوجود بھی تھوڑا ختم ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی برکت کا یہ ہے کہ تھوڑی چیز ہوگی لیکن اس سے فائدہ زیادہ حاصل ہو جائے گا، فائدہ زیادہ۔ مثلا گاڑی ہے، گاڑی لی ہے تو جناب 5 سال ہو گئے گاڑی کا کام نہیں نکلا، 6 سال ہو گئے گاڑی کا کام نہیں نکلا، 7 سال ہو گئے گاڑی کا کام نہیں نکلا، یہ گاڑی چل رہی ہے، یہ برکت ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تابعدار ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ برکت ہے۔ بیوی ہے، تابعدار ہے، مطیع ہے، عزت کا خیال رکھنے والی ہے، فرما بردار ہے، کہے ماننے والی، یہ گھر کی برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے برکت رکھی ہے۔ خطبات فقیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، خطبات فقیر کے اندر ایک بیٹا کہنے لگا باپ سے، ابا جان برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ پکڑا اور بیٹے کو لے کے چلے گئے، اپنے گھر کا گیزر دکھایا، کہا بیٹا یہ تیری پیدائش سے پہلے لیا تھا، آج اسے 20 سال ہو گئے لیکن کوئی خراب نہیں ہوا، یہ تیری پیدائش سے پہلے لیا، ابھی تک یہ چل رہا ہے، یہ برکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے برکت اتاری ہے کہ گھر کے اندر کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو تھوڑے میں زیادہ کام ہو جانا، چیزوں کے اندر برکت پڑ جانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایمان اور تقوی کی بدولت برکات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، برکت کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا ہے کہ تھوڑی چیز کے اندر اللہ کے ذات برکتیں ڈال دیتے تھے۔ غزوہ جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1450 صحابہ تھے، تقریباً 1400 صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، جو توشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام فرمایا تھوڑا بہت جو پانی ہے جمع کرو، تھوڑا بہت پانی جمع کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اندر اپنی انگلیاں مبارک رکھی، ہاتھ مبارک رکھے، تو چشمہ جاری ہو گیا، انگلیاں سے چشمے جاری، صحابہ نے پیا، جانوروں کو پلایا، برتن بھر لیے، سیر ہو گئے، یہ اللہ کی ذات نے برکت اتاری، نبی کے معجزاتی برکات ایسے اتاری۔ تو میرے عزیز دوستو، ایمان اور تقوی پر برکت ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری آپ کی زندگی آسان ہو، اپنی زندگی میں برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی زندگی کو تھوڑا سا ٹٹولیں کہ میری زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں ہے میرے پاس۔ دیکھو ہمیں گناہ نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں جی ہم تو کوئی گناہ نہیں کرے۔ کیوں گناہ نظر نہیں آتا؟ اس لیے گناہ نظر نہیں آتا کہ اسلام کا، دین کا، اعمال کا ایک نقشہ میں نے آپ نے خود بنایا ہے، ہم نے خود وہ نقشہ ہم نے خود بنایا، وہ سانچہ ہم نے خود بنایا ہے۔ اس سانچے میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے۔ سانچہ ہم نے خود بنایا ایمان اسلام کا۔ اگر ہم سانچہ دیکھیں اللہ کے نبی کو، جسے قرآن نے بیان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ نمونہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں سانچہ اسے، سانچہ دیکھیں ہم ابو بکر کو، سانچے کے طور پر ہمیں دیکھیں عمر کو، سانچے کے طور پر دیکھیں عثمان اور علی کی زندگی کو، عشرہ مبشرہ کی زندگی کو، صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو، ہم ان کی زندگی کو سانچے کے طور پر دیکھیں، نمونے کے طور پر دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں میری زندگی ان کی زندگی سے میل کھا رہی ہے، ملتی ہے؟ میرا صبح شام دن رات اٹھنا بیٹھنا دوسروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اپنی زندگی دوسروں کی زندگی، میرا ظاہر باطن ان کی زندگی سے ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا تو پھر ملاؤں۔ پھر اللہ کی ذات کی طرف سے باتیں ہیں۔ دیکھو اللہ وہی، اللہ کے خزانے وہی، اللہ کا کلام بھی وہی، اللہ کے وعدے بھی وہی، اللہ کے وعدے بھی وہی۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا،
وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. اللہ فرماتے ہیں میں خود کوئی ظالم نہیں ہوں، میں لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن بندے خود اپنے آپ پہ ظالم بنتے ہیں، خود ظلم کرتے ہیں. پھر جب ظلم کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم ان کے گناہوں کی بدولت ان کو پکڑتے ہیں. پھر اللہ کی پکڑ تو اللہ کی پکڑ تو پھر اللہ کی پکڑ ہے. یاد رکھیں اللہ کی پکڑ کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کاروائی ڈالنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. اللہ کی ذات کسی کے اوپر کوئی پکڑ کا کاروائی کا کوئی ایک راستہ نہیں اختیار کرتے کہ جناب یہ تو ہو گیا اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو سکتا یہ نہیں. بنی اسرائیل نے ایسے ہی سمجھا تھا، بنی اسرائیل نے ایسے ہی سمجھا تھا، لیکن اللہ کی ذات نے مختلف طریقوں سے پکڑ کی، مختلف طریقوں سے. قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت عطا فرمائے.